ایک عرصہ سے ہم اس بات کو رکھتے آ رہے ہیں کہ جو بندہ حدیث کا منکر ہوتا ہے وہ بالآخر قرآن کا بھی منکر ہو جاتا ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ ایک صحیح حدیث کا انکار بھی دین کا انکار ہے، کیونکہ حدیث بھی دین ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ اس انکار کی اگر کوئی بندہ جسارت کرتا ہے تو گمراہی کے رستوں پہ چلتا چلتا دین کی مبادیات اور دین کے اہم اصولوں اور قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال عصر حاضر میں جوید احمد گاندھی صاحب کا حالیہ فتوی ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے پیج پہ خود لگایا ہے کہ احمدیوں، قادیانیوں، خسرویوں، پرویزیوں، چکڑالویوں، منکرین ختم نبوت کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا، ٹائٹل یہ دیا احمدیوں کے پیچھے۔ اور آپ کو تشریح میں نے بیان کی ہے کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ غامدی صاحب جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، آپ کون ہوتے ہیں اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والے، بلا جھجک اس کے پیچھے نماز پڑھیے، اگرچہ وہ قادیانی ہی کیوں نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوید احمد گامدی صاحب، آپ نے یہ اصول کہاں سے لیا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے تو وہ مسلمان ہی ہوگا؟ ایک ہندو یہاں پہ آئے اور آ کے کہے علامہ صاحب میں آپ سے زیادہ بڑا مسلمان ہوں۔ ایک سکھ آ کے کہے، ایک عیسائی کہے، ایک یہودی آ کے کہے کہ ہم آپ سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں، تو کیا ان کو مسلمان مان کے ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کی قسم، یہ عیسائی اور یہودی جو اہل کتاب ہے یہ قادیانیوں سے بہتر ہیں۔ قادیانی کلمہ پڑھ کے اگر رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کریں تو وہ صرف کافر نہیں ہوتے بلکہ مرتد بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر کلمہ پڑھے بغیر کوئی شخص رسول اللہ کے بعد کسی کو نبی مانتا ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم جس اندیشے کا اظہار کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ گامدی صاحب اس طرح کی باتیں کریں گے، آج وہ بات حقیقت ثابت ہو گئی ہے کہ نہیں؟ جو بندہ حدیث کا منکر ہوتا ہے وہ قرآن کی بین آیات اور دلائل کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔ گامدی صاحب، کوئی شخص آپ کو آ کے کہے میں تمہارا باپ ہوں، آپ کون ہوتے ہیں اس کو کہنے والے کہ یہ میرا باپ نہیں؟ بتائیے، یہ کوئی دلیل ہے؟ بھائی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو مان لیجئے۔ یہ کہاں سے آیا اصول؟ یہ کہاں سے گڑا؟ یہ کس محدث کا بیان ہے؟ یہ کہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ ختم نبوت کا انکار کرنے والا مسیلمہ کذاب، جس کا مؤذن اپنی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا، صحابہ نے ان سب کو مرتد قرار دیا تھا کہ نہیں؟ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی کہ ان کے خلاف جہاد ہوا تھا؟ آپ کہتے ہیں ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھ لیں، یہ جی مسلمان جو ہیں۔ پھر اپنا ہی فتویٰ یہ ہے، اپنا بندہ آپ اپنے دام میں آ جاتا ہے، اپنا فتویٰ یہ موجود ہے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، کچھ عرصہ پہلے دیا تھا۔ ان کے نزدیک کافروں کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے۔